بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت ام کلثوم علیہ السلام کا مرثیہ سن کر لوگ اس قدر روئے کہ کبھی ایسا گریہ نہیں دیکھا گیا۔ عورتوں نے شدت گریہ میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ لیے، اپنے منہ پر تماچے مارے، مردوں نے اپنی داڑھیاں نوچ لیں، ان کے واویلا کی آواز بلند تھی۔ ترجمہ لہوف صفحہ 146۔ مسلم مستری کا بیان۔ مسلم مستری بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالعمارہ کی مرمت کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں دارالعمارہ کے ٹھکانوں کی چونا کاری کر رہا تھا، ناگاہ بڑے شور اور ہنگامے کی آواز سنی۔ ایک نوکر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا ابھی ایک خارجی کو کوفہ لا رہے ہیں جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ خارجی کون ہے؟ اس نے جواب دیا حسین بن علی۔ مسلم کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر صبر کیا تاکہ نوکر باہر جائے، پھر میں نے اپنے منہ پر تماچے اس طرح مارے کہ نزدیک تھا کہ میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ میں نے چوناکاری سے ہاتھ کھینچ لیا، قصر کے عقبی حصے سے باہر نکلا اور محلہ کنانہ پر پہنچ کر دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہے۔ وہ لوگ سروں اور قیدیوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ذرا دیر میں 40 محملیں اور کچاوے دیکھے جو 40 اونٹوں پر تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم اور بچوں کو ان محملوں پر سوار کیا گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ انہیں بغیر کچاوے کے اونٹ پر سوار کیا گیا ہے۔ آپ کی گردن سے غل جامہ کی وجہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ آپ رو رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: یا امتا السوء لا سقیل لربعکم یا امت لم ترائی جدنا فینا لو اننا ورسول اللہ یجمعنا یوم القیامت ما کنتم تقولون۔ اے امت بدکار، تمہاری سکونت کبھی سیراب نہ ہو۔ اے امت، تم نے ہمارے جد کی ہمارے بارے میں رعایت نہیں کی۔ اگر خداوند عالم ہمیں اور تمہیں رسول خدا کے ساتھ جمع کرے گا تو رسول کو کیا جواب دو گے؟ تصفقون علینا کفکم فرحا وانتم فی فجاج الارض تصبون۔ تم خوشی میں تالیاں بجا رہے ہو اور ہمیں قید کر کے راستوں سے گزار رہے ہو۔ مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بعض عورتوں نے خرمے اور کچھ روٹیاں لا کر قیدی بچوں کو دیں جو محمل پر تھے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے صدائے فریاد بلند کی: یا اہل الکوفہ انا صدقات علینا حرامن۔ اے اہل کوفہ، ہم اہل بیت علیہ السلام پر صدقہ حرام ہے۔ آپ نے بچوں کے منہ سے 2 خرمے نکال کر انہی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر ایسا دردناک تھا کہ بجائے خوشی کے سارے ماحول پر غم کے بادل چھا گئے۔ جناب ام کلثوم نے سر محمل سے نکال کر فرمایا: صحا یا اہل الکوفۃ تقتلنا رجالکم وتبکتنا نسائکم۔ اے کوفہ والو، خاموش ہو جاؤ، تمہارے مردوں نے قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر رو رہی ہیں۔ خداوند عالم ہمارے تمہارے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے گا۔ اچانک ایک ہنگامہ شور برپا ہوا۔ میں نے دیکھا شہداء کے سر لائے گئے۔ ان کے آگے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح درخشاں تھا۔ رسول خدا کی شبیہ، آپ کی ریش اقدس پر خضاب تھا اور سر نوک نیزہ پر بلند تھا۔ مرثیہ حضرت زینب علیہ السلام۔ مسلم مستری نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا: جس وقت حضرت زینب نے محمل سے امام حسین علیہ السلام کا سر نازنین نیزے پر دیکھا، فنزعت جبینہا بقدم المحمل حتی رأینا الدم یخرج من تحت کنائہا۔ غم سے آپ نے اپنا سر چوبے محمل پر دے مارا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے مکنہ سے خون جاری ہے۔ اس کے بعد آپ بڑے سوز و گداز کے ساتھ سر حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے یہ نوحہ پڑھنے لگیں: یا ہلالا لما استمع کمالا
غالہ خفتا فاہدا غروبا ما تہمت یا شکیکا فوادی ان ھذا مقدرا مکتوبا یا اخی فاطم الصغیرۃ کل ماہا فقد کانا قلبہا ان یذوبا یا اخی قلبک الشفیق علینا ما لہ قد فا وصارا سلیا ما ازل الیتیم یتیم الحسین ینادی یا ابیہ ولا یسارا مجیبا۔ اے چاند کہ جب تم کمال کو پہنچے تو گہن لگ گیا اور تم چھپ گئے۔ اے میرے دل کے ٹکڑے، مجھے گمان نہیں تھا کہ ایسا بھی مصیبت کا دن مقدر ہے۔ اے میرے بھائی، اس اپنی بچی فاطمہ سے باتیں کرو کہ نزدیک ہے اس کا دل آب ہو کر پگھل جائے۔ میرے بھائی، تمہارا وہ مہربان دل اب نامہربان کیوں ہو گیا ہے؟ پیارے بھائی، یتیم کے لیے تمہارا دل کس قدر سخت ہے کہ وہ اپنے باپ کو پکار رہی ہے لیکن باپ جواب نہیں دیتا۔ حضرت زینب عالیہ نے چھوٹی بچی فاطمہ سکینہ کے علاوہ اپنے 2 شعروں میں امام سجاد علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یا اخی لو تری علی الذی الاسری ما الیتیم لا یأتیک جوابا کلما اوجعوہ بضرب ندی کبذل بفیض دمعا سکوبا یا اخی ضمھا علیک وکربا وسکا فوادا المرعوبا۔ پیارے بھائی، کاش علی زین العابدین کو اس وقت دیکھتے جب وہ قید کے لیے جا رہے تھے تو تمہاری آنکھوں کے آنسو پھوٹ پڑتے۔ اے پیارے بھائی، اسے اپنی آغوش میں لے لو، اپنے سے قریب کرو اور اس کے آشفتہ دل کو سکون عطا کرو۔ بحار الانوار، جلد 45، صفحہ 115، نفس المحموم، صفحہ 221۔ خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ اگرچہ اہل بیت نبوت سخت آزمائش میں تھے، سنگین مصائب سے دوچار تھے، لیکن امام حسین اور ان کے قیام کا فلسفہ ان سے اوجھل نہیں تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنے استدلالی بیان سے واضح طریقے پر یزیدیوں کے خلاف بے وفا لوگوں کو خبردار کیا۔ کوفے میں حضرت زینب علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور ام کلثوم و فاطمہ صغریٰ نے جہاں بھی تقریریں کی، شہیدوں کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان خطبوں کو نفس المحموم، لہوف، مشیر الاذان، بحار الانوار اور مالی السبطین میں نقل کیا گیا ہے۔ علامہ حائری نے مالی السبطین میں تحقیق کی ہے کہ یہ خطبے کوفہ کے اولین درود کے موقع پر نہیں فرمائے گئے بلکہ شام سے پلٹتے ہوئے کربلا سے واپس ہو کر بیان کیے گئے۔ مالی السبطین، جلد 2، صفحہ 106۔ یہاں صرف حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بشیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ اس دن زینب بنت علی علیہ السلام نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ سراپا شرم و حیا ہو اور اس طرح تقریر کرے۔ کانہا تفرع من لسان امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جسے وہ تقریر بزبان امیر المومنین سے مستعار تھی اور وہیں سے القا ہوئی تھی۔ بالکل علی کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ حضرت زینب نے ہاتھ سے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسکنو، خاموش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی سانسیں سینوں میں گھٹ کر رہ گئیں۔ سواریوں کی گردن میں جو گھنٹے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔